جو سوال ابھی آیا ہے، صبح جو سحری کا وقت ختم ہونے پر، سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اسی وقت سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا، جیسا کہ حقانی انجمن دربار میں جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق یہی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوا اور اذان دی گئی، تو وہ جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کے لیے ہی اذان ہوتی ہے۔ تو فجر کی جب اذان ہوئی، اگر ہم وہاں پہ دو صبح ہوتی ہیں، ایک صبح صادق سے پہلے صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح، تو جو سحری کا وقت ہے وہ صبح کاذب تک سحری کا وقت ہے، نہیں صبح صادق تک ہے۔ جیسے ہی صبح صادق شروع ہوتی ہے یہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت اذان ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب اذان ہوگی اس وقت سے، اس اذان سے ہم فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں اگر ہم 2-4 منٹ اور دیر کر لیں، سنت نفل یہ کچھ پڑھ لیں، اگر پڑھ کر کے تو اور بہتر ہے۔ ایک چیز ہے، اس چیز کو چونکہ بار بار یہاں پہ مختلف طرف سے یہ سوالات ایسے آتے رہتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے سے اگر ملنے اور ملانے کی بات اگر آئے تو کبھی کوئی نہیں مل پائے گا۔ اب مغرب کی اذان کا جو ٹائم ہم لوگ جس وقت میں دیتے ہیں اس سے 10 منٹ، 8 منٹ، 7 منٹ، 6 منٹ، 5 منٹ پہلے تک دوسری اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور عام اذانوں سے پہلے اور بھی 2 منٹ پہلے کچھ لوگ اذان دے دیتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم سب، اگر وہ کہیں کہ میرے مطابق آ جاؤ، ہم کہیں میرے مطابق آ جاؤ، تو نہ وہ میری بات سنے گا نہ ہم اس کی بات سنیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے میں لایا جائے اور اس وقت میں اس سے بات کریں اس کے مطابق، اور اسی کے ذریعہ سے ہم جو جتنی دلیلیں جو مولانا صاحب جو پیش کیے ہیں وہ سب ہیں۔ جو سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے وہ اس وقت میں اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی جس نے سوال کیا۔ یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ یہ سالانہ عرس کا موقع ہے، یہ سب مسائل جو ہیں مسائل کے وقت میں بیان آپ کیجئے، آپ دوسرے وقت میں آپ سوال کیجئے۔ ایسے وقت میں سوال کرنا ان سب معاملات میں یہ تو بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین کما صلیت وسلم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ذکر جو ہے، ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعہ سے آدمی فلاح پاتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور اسی ذکر سے متعلق، اسی ذکر کے بارے میں جو ہمارا حقانی وظیفہ مولانا زان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہم لوگوں کو جو دیا، یہ حقانی وظیفہ آپ پڑھو، یہ تمہارے لیے ذکر بھی ہے، اور یہ عرس کو یہ تمہارے لیے فکر ہے۔ تو ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تاکہ یہ تمہارے لیے شکر بھی ہو جائے۔ تو ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو، شکر بھی ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ اس چیز کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کل محفل کے اور مجلس کے ذریعہ سے ہم لوگ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعہ ہم لوگ چاہے اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، 10 کے بیچ میں ہوں، 20 کے بیچ میں ہوں، جو بھی ہوں، ایسے وقت میں ہم لوگوں کو کیا ہے یہ ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اور ذکر یہی ہے کہ نماز یہ بھی ایک ذکر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی ذکر ہے، تو ہمیں الگ سے جو ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ذکر ہے اور وہ بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں جو نعت پڑھی جاتی ہے، یا نعت کے ساتھ اور بھی جو منقبت وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کا بھی اگر ہم کریں، اس کو ہم پڑھیں، جو غزل گوئی جیسے کہتے ہیں، جو کچھ لوگ جو کلام پڑھتے رہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، اور اسی کلام کے چکر میں وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور سب چھوڑ چھاڑ کر کے جو نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو جو نماز جو مین بنیادی چیز ہے ہماری اور اصل چیز ہے، اسی کو غائب کر کے جو اور دوسری چیزیں ہیں، یہ ذکر تو بعد کی ہے، نماز تو پہلے ہے۔ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر کے تب ہم ذکر میں لگیں گے، پھر وہ ذکر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور ذکر بلا نماز کے اگر ہم کرتے رہیں، جتنا بھی ہم کرتے رہیں، جب نماز ہی نہیں ہماری کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو ایسی حالت میں ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ پہلے ہم نماز کو مقدم رکھیں، اور نماز کے بارے میں جو بار بار قرآن کریم میں تقریباً 500 جگہ پہ آیا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ جو چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے۔ جو فریضہ ہے اسلام کا، جو فریضہ کی 5 فریضے ہیں، اس میں پہلا کلمہ توحید ہے، جس میں توحید اور رسالت دونوں کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ہی جو پہلا جو پیلر ہے وہ ہے نماز۔ اس نماز کو ہم پہلے ادا کریں گے، پھر اس نماز کے ساتھ میں روزہ، اور روزہ کے بعد پھر ہے زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اور رمضان کا روزہ ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہے، لیکن ہمارے لیے جیسے یہ جو تمبو ہے، اس تمبو میں جو پلر وغیرہ جو کیا گیا، تو اس میں مین جو بنیادی چیز جو ہے سب سے پہلے ہے وہ توحید۔ توحید کے بعد نماز، نماز کے بعد پھر ہے روزہ، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے حج۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ نہیں نماز، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھنے کے لیے کسی سلسلے میں جا کر کے داخل ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے کو بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نماز سے بچنے کے لیے، جو نماز اتنی اہم ہے، اتنا فرض ہے، فرض کا مطلب اتنا ضروری ہے، اتنا کمپلسری اسینشیل ہے کہ اس کے بنا کوئی بھی کام نہیں ہونا، کسی بھی قسم کا صدقہ نفل جو بھی ہو ہمارا سب بیکار ہو جائے گا۔ تو ایسی حالت میں اور قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنوں سے صرف نماز کے بارے میں ہی پوچھے گا، پہلے نماز بتاؤ کہ نماز جو ہے وہ تم نے کتنی پڑھی، کتنی قضا کی، کتنی چھوڑی، یہ ساری چیزیں۔ روز محشر کی جہاں گداز بود، یہ ایک شعر ہے کہ محشر کا دن کتنا ہولناک اور خوفناک ہوگا کہ اس دن بھی ویسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، وہ اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کرے گا۔ تو ہم نماز ہی اگر چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے علاوہ تمام نیکیاں ہم کرتے رہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تمام برائیاں بھی اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جس پر دنیا غالب ہوتی ہے وہ دین سے دور ہوتا ہے، جس پر دین غالب ہوتا ہے وہ دنیا سے دور ہوتا ہے۔ تو ہم کو جو یہ دربار جو بتایا، سب سے پہلے یہی ہے کہ دین اور دنیا، ہمیں دین کا فائدہ پہلے، آخرت کی فکر پہلے، اس کے بعد ہم دنیا کا فائدہ سوچیں اور دنیا کی بھلائی یا دنیا کا سکون ہم پھر تلاش کریں۔ اور دنیا کا سکون اور اطمینان یہ کب حاصل ہوگا، جبکہ ہم دین اور آخرت کے بارے میں ہم سوچیں گے اور فکر کریں گے، تبھی جا کر کے یہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر کرو اللہ کا زیادہ سے زیادہ تاکہ تم فلاح پاؤ اور تم کامیاب ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، ایسے لوگ اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے جن کا دل مطمئن ہوتا ہے، سکون پذیر ہوتا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہیں کہ یہ بہتر ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں اور پھر ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور ذکر سے، ذکر خدا سے، ذکر الہ سے، ذکر معبود سے، ذکر اللہ سے جن کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہی پھر آگے ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے۔
یعنی اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے دل کو سکون پہنچتا ہے. اور سکون آپ دیکھ لیجئے مجلس میں جہاں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جس جگہ بھی اکثر و بیشتر وہاں پر دھیان اگر آپ غور کریں گے تو کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی جھک رہا ہوتا ہے، کوئی اونگ رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم کچھ غور کرتے ہیں اس بات پر، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہاں آ کر کے دل کو اتنا سکون مل جاتا ہے، اتنا اطمینان میسر ہوتا ہے کہ آدمی اب تمام چیز کو بھول بھال کر کے وہ جس دنیا میں ہے، جس جگہ میں ہے، جس ماحول میں ہے، وہی چیز اسے یاد آتی رہتی ہے اور اسی کے یاد میں وہ ایسا گم ہوتا ہے، ایسا کھو جاتا ہے کہ پھر باقی دنیا کے تمام حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ اسی حالت میں پھر وہ اس کو جب اطمینان پہنچتا ہے تو آنکھ لگتی ہے، اسے اونگ آتی ہے، اسے نیند آتی ہے. تو یہ جو نیند آتی ہے ایسی حالت میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو وہاں نیند نہیں آنا چاہیے اور اس کو ہوش و حواس درست رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر جان بوجھ کر کے نہیں سو رہا ہے، مجبوری کے تحت، تھکاوٹ کے تحت یا اور کسی وجہ سے اگر اسے آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط کیا ہے اور غلط ہو رہا ہے، بلکہ ایسے حالات میں ہمیں بھی سنبھل کے رہنا چاہیے. اور سونا جو ہے ایسی حالت میں نہیں چاہیے جہاں تک وہ بیدار ہو کر کے رہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. اس لیے ایسی صورت میں ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور بیدار رہنا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ابھی مولانا بلال صاحب نے جو بتایا ہے ابھی وہی چیز ہے یہ کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، ذکرن کثیرا، خوب خوب ذکر کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تو اصیل اور یہ بکرا یہ دو لفظ ہے. تو بکرا جو ہے صبح کے لیے استعمال ہوا اور یہ صبح جو ہے صبح صادق کے بعد والا صبح ہوا. اور اصیل جو ہے یہ شام کا وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ صبح شام تم اس کی تسبیح پڑھتے رہو، تسبیح اس کی بیان کرتے رہو. انہوں نے اچھا مطلب اس کی جو مثال دی ہے اچھی مثال دی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل کا جو لفظ استعمال کیا تو یہ الا کا جو لفظ ہے یہ الا کیا ہے؟ ایک لائن ہے، ایک باؤنڈری لائن ہے. اور باؤنڈری لائن میں ایک اس طرف ایک اس طرف، جیسے انڈیا اور بنگلہ دیش یا انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش انڈیا یا بنگلہ دیش پاکستان اس طرح سے جو ہوتا ہے ہم کوئی لکیر کھینچ دیں، لکیر کھینچ کر کے ہم بتائیں کہ یہاں تک، تو جو لکیر ہوتی ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں الا. لکیر کا وہ سائڈ اور لکیر کا یہ سائڈ. تو یہ غایت ہوتا ہے ہمارا مقصد اور ایک مغیّہ. تو غایت اور مغیّہ یہ ورڈ ہے کچھ اسلامی جو یہ علماء وغیرہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں. تو رات تک پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ رات میں داخل ہو جائیں. اگر ہم رات میں داخل ہو جائیں تو وہ ہوگا الا، شامل ہو جائے گا. لیکن ہم الا کو شامل نہیں کرتے. الا کا مطلب یہاں تک تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہاں تک. جو ایک لائن دوڑنے کی ایک ہم کمپٹیشن کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا اور کمپٹیشن میں کر دیا کہ تمہیں وہاں سے لے کر کے اس لائن تک آنا ہے. اس باؤنڈری لائن کے باہر اگر تم جاؤ گے تو تمہارا جو ہے کیا ہوگا، پنشمنٹ ہو جائے. یا پھر تم یہاں باؤنڈری لائن تک پہنچ گئے تو اس میں کیا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی ہے. تو باؤنڈری لائن تک ہی ہم رہیں گے یا اس لائن تک ہم پہنچ کر کے چھوڑ دیں گے. اپنے ہم کام کو وہاں پہ روک دیں گے، اپنے روزے کو ہم وہاں پر روک دیں گے. اور جیسے ہی وہ لائن ختم ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی وہاں اس لائن سے جو وقت جو شروع ہوتا ہے وہ رات کا وقت شروع ہوتا ہے. شام کا وقت ختم ہوتا ہے، رات کا وقت شروع ہوتا ہے. تو شام کا وقت اسی لیے جو مثال جو حدیث شریف بھی انہوں نے جو بیان کیا کہ سورج بیٹھتا، سورج غروب ہوتا ہے اور دن کا جو آثار ہے دن کے وہ وہاں سے ختم ہوتے ہیں اور پورب کی طرف سے تاریکی آتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے. تو یہ تینوں چیز ایک ساتھ اگر ملائیں گے تو یہ ٹھیک وہی ہوگا اتم الصیام الی اللیل کا. تو یہ الا کا جو لفظ ہے وہ وہی ہے کہ ہم الا میں داخل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ الا سے پہلے ہی ہے الا، یعنی لائن میں جا کر کے ہم افطار کرتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ الا کے بہت پہلے وہ افطار کرتے ہیں، کئی منٹ ان کا پہلے ہو جاتا ہے. جس کو آپ اگر اچھی طرح سے گاؤں میں، دیہات میں یا میدان میں کھلی جگہ پہ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ آپ کو اس کا فرق سمجھ میں آ جائے گا
اور مولانا اذان غازی رحمتہ علیہ کا سحری اور افطار کا جو ٹائم ہے، یہ ٹائم آپ کو وہاں پہ بخوبی اندازہ ہو جائے گا، اور اس وقت آپ واقعی انشاءاللہ اقرار کریں گے کہ یہ ٹائم ٹیبل بالکل صحیح ٹائم ٹیبل ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ہے احتیاط رکھنے کے باوجود یہاں پہ جو رکھا گیا ہے وہ ایسا ہی معاملہ ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے، احتیاط بھی ہوا اور اس میں ہمارا کام بھی ہوا۔ روزہ ہمارا سحری کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور سحری کے وقت ختم ہو کر کے اور ہمارا روزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز بھی ہماری ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں، اور روزہ بھی ہمارا جو اختتام پذیر ہو رہا ہے وہ شام کے وقت میں نہیں بلکہ رات کے شروع ہونے تک۔ تو پوائنٹ وہی ہونا چاہیے کہ دن ختم ہو رات شروع ہو، بس وہی ٹائم ملا۔ اس جگہ اگر ہم افطار کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہی اذان کا وقت ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ اذان کو اس سے پہلے ہی اذان دے لیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہاں پہ 2 منٹ اذان ہوئی، 2 منٹ بعد دوسری جگہ، 2 منٹ بعد تیسری جگہ، 2 منٹ بعد چوتھی جگہ۔ یہ جو اذان اتنی دیر ہوتی ہے، لے دے کر کے کیا ہوتا ہے، جو لاسٹ اذان ہوتی ہے اس کے ہوتے ہوتے تک ہم لوگ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یا ہم لوگ کا ٹائم جب ہوتا ہے تو ہم لوگ اس ٹائم میں اذان دیتے ہیں اور ہم لوگ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ فرق جو مولانا صاحب جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ 9 منٹ تقریباً ہے جو سورج کے ڈوبنے میں آتا ہے اور نکلنے میں بھی آتا ہے، اس کو ہم 10 منٹ پکڑتے ہیں۔ تو 10 منٹ کا اندازہ اگر ہم لے لیتے ہیں، اس میں 5 منٹ اور ہم جوڑتے ہیں، اور وہ جوڑ کر کے جو 15 منٹ جو ہوتا ہے وہی ٹائم ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو، یہ سب بہت ہی طویل بحث ہے، اور اس کے لیے وقت چاہیے آدمی کو۔ ہم کو جو مرشد نے بتلا دیا ہے، سیدھا سیدھا جو طریقہ بتایا، جو ہم کو ٹائم جو بتلا دیا، ہم اسی ٹائم پر اپنا ہم روزہ شروع بھی کریں گے اور روزہ افطار بھی کریں گے، یعنی ختم بھی کریں گے۔ یہ ذکر کے معاملے میں